إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا مولانا مقتدانا هادينا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم صلاة على نبيه وأخيه وعترته وذريته وباب الحكمة والناطق والحي سيد المرسلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيين فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر والد شبیر و شبر في شانه ضربت على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المؤدة في القربى صلوات پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے بندوں تک اہم ترین پیغام پہنچا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب اے میرے رسول کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ اپنی امت سے کہہ دو۔ کس سے کہو؟ اپنی قوم سے کہو کہ پروردگار کچھ طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، کچھ بھی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہی اس کو چاہیے کہ وہ تمہارے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں، محبت کریں۔ قرآن اور آل محمد کی بحث آخری مرحلوں کو اب طے کر رہی ہے۔ ایک دو گفتگو اور رہ گئی ہے، کافی باتیں چھوٹ گئیں اور بہرحال اتنے کم وقت میں ان ساری باتوں کو سمیٹا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن اب چونکہ وعدہ کیا ہے لہذا اس کو نبھا رہا ہوں۔ کچھ باتیں اور کچھ جنگ کے مناظر جو ہمارے جوان اور اکثر بزرگ بھی اس سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور میری یہی کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم ان باتوں کو آپ تک اور پوری قوم تک پہنچاؤں جن باتوں کو بہت کم علماء اور خطیب حضرات پہنچایا کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں کچھ حد تک بفضل محمد وآل محمد کامیاب بھی ہوا ہوں، اور یہی کوشش ہے کہ جب تک شہزادی کی نظر کرم رہے گی اپنی قوم کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔
تمہید کا آج بالکل وقت نہیں ہے، کل خندق کی گفتگو ختم ہو گئی اور آج بدر کی کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ اسلام کی سچائی اگر کسی کے سامنے رکھی جائے تو مجھے تو یہی تعجب ہوتا ہے کہ اسلام والوں ہی کو کیوں برا لگتا ہے۔ یہ باتیں تو کافروں کو بری لگنی چاہیے، یہ باتیں تو منافقوں کو بری لگنی چاہیے۔ اسلام والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری اسلام کی سچائی کیا ہے، ہمارے اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ فقط اسلام ہاتھ میں لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا جب تک اسلام کے ذمہ داروں کو، اسلام کے رہبروں کو، اسلام کے نمائندوں کو، اسلام کے رسولوں کو صحیح معنی میں پہچان کر ان سے محبت اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے۔ تبھی صحیح معنوں میں اس کے پاس اسلام ہے اور تبھی صحیح معنوں میں اس آدمی کے پاس پورا دین ہے۔ بہرحال اب مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ کس کے پاس پورا دین ہے اور کس کے پاس آدھا دین ہے، لیکن ہر اسلام کے ماننے والے، اسلام پہ عمل کرنے والے اتنا تو شعور رکھتے ہیں کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کس اسلام پر چل رہے ہیں۔ بہرحال اس سمجھدار عوام کو ساری باتوں کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، تو اب فقط ایک بات بیان کرتے ہوئے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ پروردگار کس سے کہلوا رہا ہے؟ کسی عام آدمی سے نہیں کہلوایا، اس سے کہلوایا ہے کہ جس پر ساری محبت کی قربانیاں پیش کر چکا، جس پر نچھاور ہو چکا، سب کچھ آل محمد کے حوالے کر چکا، اور اپنے محبوب ترین رسول سے کہلوا رہا ہے کہ جس کی محبت کا اگر تقاضا دیکھنا ہے، محبت کا ثبوت دیکھنا ہے تو قرآن کہے گا، محبت دیکھنا چاہتے ہو اللہ سے تو اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی اپنے رسول کا نام لے کر نہیں پکارا، طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ یہ ساری فضیلتیں آپ سن چکے ہیں، فقط اشارہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اب ساری دنیا کے مسلمان رسول کو پہچان گئے کہ رسول وہ رسول ہے کہ جو آدم سے بھی بڑا ہے، نوح سے بھی بڑا ہے، ابراہیم سے بھی بڑا ہے، موسیٰ سے بھی بڑا ہے۔ عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، فضیلت میں بڑا ہے، کمال میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، صفت میں بڑا ہے، فضیلت میں بڑا ہے۔ ساری چیزوں کا، ساری چیزوں اور ساری فضیلتوں میں اگر سب سے اہم ترین نبی کا نام زبان پر مسلمان کے آئے تو اس نام کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزو، فقط عقلی باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو اپنی موضوع سے ملانا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان کی نگاہ میں رسول سچا نہیں ہوتا تو کبھی مسجدوں سے رسالت کی گواہی پیش نہیں کی جاتی۔ ہر مسلمان رسول کو سچا مانتا ہے، اسی لیے کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، پروردگار میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ محمد تمہارا رسول ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، تو یہ گواہی اس بات کے اوپر دلیل پیش کرتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا مسلمان رسول کو جھوٹا سمجھ کر رسالت کی گواہی نہیں دے رہا ہے بلکہ صادق سمجھ کر گواہی دے رہا ہے۔ تو اب وہ سچا رسول ہے کہ جس کی رسالت کی گواہی ہر مسجدوں سے صبح دوپہر شام پیش کی جاتی ہے، تو مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ غلط بات نہیں کر سکتا ہے، کبھی اس کے بخار میں ہذیان نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ کسی کو غلط رہبر نہیں چن سکتا ہے، کبھی اپنی امت کو لاچار اور بے کسی کے عالم میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے۔ جسے زندگی میں اسلام سے اتنی ہمدردی رہی ہو، جسے زندگی میں قرآن سے اتنی دلچسپی رہی ہو، جسے زندگی میں احکام شریعت سے اتنی محبت رہی ہو، تو کیا آخری وقت وہ قرآن کو لاواری چھوڑ کے چلا جاتا؟ کیا آخری وقت وہ اسلام کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا؟ کیا آخری وقت وہ
احکام شریعت کو لاواری چھوڑ کر چلا جاتا، مسلمانوں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں، نہ تو اسلام کو لاواری چھوڑ کر گیا ہے، نہ تو قرآن کو لاواری چھوڑ کر گیا ہے، بلکہ ایک مقام پر آواز دے رہا ہے، انی تارکم فیک مستقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ اے مجھ سے محبت کرنے والو، میں تمہارے بیچ میں دو گراقیدے چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ یہ محمد دو چیزیں نہیں دے کر گئے ہیں، بلکہ آخرت کا بہترین تحفہ امت کو دے کر گئے ہیں۔ دو گراں قدر چیزیں، دولت نہیں چھوڑ کر گئے، حکومت نہیں چھوڑ کر گئے، تخت و تاج نہیں چھوڑ کر گئے، کہ انی تارکم فیک مستقلین، تمہارے درمیان، فیکم، تمہارے بیچ میں دو مستحکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ حدیث یہیں پر مکمل ہوتی تو شاید امت کے درد کا اظہار نہ ہوتا، امت کی محبت کا اظہار نہ ہوتا۔ آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي۔ دیکھو، اگر ان دونوں کے ساتھ رہو گے، دونوں سے اٹیچ رہو گے، دونوں سے وابستہ رہو گے، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ رسول سچا ہے، رسول صادق ہے، جو بولے گا وہ صحیح بولے گا، جو کہے گا وہ سچ کہے گا۔ تو اب رسول کہہ رہا ہے کہ پکڑ لو، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج جو قومیں گمراہ نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قول رسول پر عمل نہیں کیا۔ اگر قول رسول پر عمل کیے ہوتے تو کبھی قوم گمراہ نہیں ہوتی۔ اور جو قوم صحیح راستے پر چل رہی ہے وہ اللہ سے بھی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کا اظہار کر رہی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے بھی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ تقاضائے محبت یہی ہے کہ محبوب کے ہر عمل اور ہر چیزوں سے محبت ہونا چاہیے۔ اگر رسول سے محبت ہے، بھائی یہ تو اللہ نے ثبوت قرآن مجید میں پیش کیا کہ دیکھو مجھے فقط ذات محمد ہی سے محبت نہیں ہے، محمد جو اوڑھ لیتا ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، محمد جو استعمال کر لیتا ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محمد کے فقط جسم سے محبت نہیں ہے، محمد جو چیزیں لے لے ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور محمد جس سے نفرت کرنے لگے ہمیں اس سے نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک محبت کا بہترین فارمولہ اللہ قرآن مجید میں دنیا کے سامنے پیش کر گیا ہے کہ دیکھو تم کیا محبت کا طریقہ جانتے ہو، تمہیں محبت کا سلیقہ کہاں آتا ہے، میں تمہیں سلیقہ سکھا رہا ہوں، میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ تقاضائے محبت یہی ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو جائے، فقط جسم سے محبت نہ رہے، اس کی ہر اداؤں سے محبت رہے۔ دیکھیے میں کچھ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کے ہر عمل سے محبت ہونا چاہیے۔ تو اگر اس امت کو امت مسلمہ کو فقط محمد سے محبت ہے تو یہ محبت کا تقاضا نہیں پورا ہوا، اس لیے کہ محبوب وہی سچا ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والے کی ہر چیز سے محبت کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب رسول نے یہ کہا کہ مجھے تنہا نہ سمجھنا، میرے بعد اور بھی محمد آئیں گے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو تقاضائے محبت یہی ہے کہ اگر ایک محمد سے محبت کیا ہے تو سب کے سب محمد سے محبت کرو۔ اس صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ فقط ذات محمد پر محبت ختم نہ ہو جائے، بلکہ محبت اسی سے ہو جس سے محبت محمد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ گفتگو آئی، جنگ خندق کے سارے مناظر پیش کر چکا ہوں، تو اب اللہ کے محبوب ترین نبی کا نام رسول ہے، اور رسول کے محبوب ترین امام کا نام علی ہے۔ ابھی آدھا مجمع جگہ ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے اس جملے سے آپ کبھی غلط تصور نہ کر لیں گے۔ میں نے جس اعتبار سے بیان کیا ہے، تو تاریخ میں رسول خدا کا سب سے محبوب ترین نواسہ حسین ہے، امام ہے، مگر فضیلت اور کمالات کے اعتبار سے ربط دے رہا ہوں، اس لیے کہ امام
چاہے جس عالم میں ہو امام سب برابر ہوتے ہیں، فضیلت، کمال، عہدہ، منصب، علم، شجاعت، ساری چیزیں سب کی ایک ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کچھ امام کو فضیلتیں زیادہ دی ہیں، کچھ کو کم دی ہیں۔ کم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، فضیلت ان کو زیادہ ٹچ کی ہے، دیا ہے تاکہ دنیا انہیں پہچان لے۔ اس میں سب سے زیادہ فضیلت پانے والے کا نام مولائے متقیان ہے، اس کے بعد امام حسین کی منزلت آتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ امام اس امام سے افضل ہو گئے۔ ہاں رسول میں ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسول پر فضیلت بخشی، یہ تو قرآن کا جملہ ہے۔ اب اس کے بحث نہیں کرنا ہے مجھے کہ اس کی دلیلیں دوں، تو اب رسول علی سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ محبت کر رہا ہے رسول سے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں جو رسول سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ اظہار علی سے کیوں نہیں کیا؟ کبھی آپ نے اس پہلو پہ غور کیا؟ ہم سے تو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ علی کا نام ہی کہاں قرآن میں اللہ نے لیا ہے۔ اچھا چلیے اعتراض دے رہا ہوں، جواب نہیں دوں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، اور اہم ترین آج کے ابھی کچھ دنوں کچھ مہینوں پہلے کا ایک اعتراض نکلا ہوا میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ نے جو صلوات بھیجی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں کہاں علی کا نام ہے؟ اس آیت میں علی کا نام کہاں اللہ نے لیا ہے؟ دیکھیے اعتراض تو صحیح ہے اور قرآن ہی سے ثابت کروں گا، لیکن وقت نہیں ہے، کسی مجلس میں بیان کروں گا اس عشرے کے بعد۔ یار اس لیے اشارہ کیا ہے کہ یہ نظریات آپ سمجھ لیں، اس کے بعد قرآن سے دلیلیں دوں گا، وقت نہیں ہے۔ تو اب علی کی فضیلت، اسلام سرخرو ہوا ہے تو فقط ذات علی سے۔ اسلام اگر آج جو مسلمانوں کے پاس ہے یہ سب علی کے صدقے میں آیا ہے، ورنہ اسلام تو کب کا مٹ گیا ہوتا۔ اسلام کے مٹانے والے بہت تھے، بچانے والے بہت کم تھے۔ اسلام کو ذلیل کرنے والے تو بہت تھے، مگر اسلام کو عزت دینے والے بہت کم تھے۔ اور پہلی باری اسلام کی جنگ بدر 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کو بیان کروں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر جنگ کا نقشہ کھینچنا بھی آسان نہیں ہے اور ان سارے چیزوں کو بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اہم ترین باتیں آپ سے بیان کر کے رخصت لے لوں گا۔ مگر توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، وہ خندق تھی تو یہ خیبر ہے، وہ درمیان کی جنگ ہے، یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ فرسٹ امپریشن اسے دیکھیے میں کہاں سے بولا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ علی کی شجاعت کا جوہر یہیں سے تو شروع ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ ہاں واقعی فنکار ہے، اور یہ تو اس تلوار سے کٹے ہیں جو قدرت کے خزانے والی نہیں تھی۔ اب اس کا یہ عالم ہے تو اب جو اس خزانے سے آئی ہے وہ کیسی چلے گی؟ بہرحال وہ ساری باتیں بیان کروں گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس جنگ کا پیش کر دوں، جیسے میں نے خندق کا بیان کیا ویسے اس کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ پیش کر دوں کہ جب مکے سے نبی ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ، اب اور آسان کروں، جب کافروں کے ہاتھ آتے آتے نکل گئے، ہے نا، جب مشرکوں کے ہاتھ آتے آتے نکل گئے، وہ کیسے رات بھر کھڑے رہے نا، نکلو تو بتاؤں، نکلو تو بتاؤں، اور جب صبح ہوئی تو بستر رسول پر نظر کون آیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پہلو پر؟ میں کہتا ہوں جتنا دشمن رسول تھا مشرکوں کا اتنا ہی تو دشمن علی بھی تھے۔ رسول نہیں ملے تو علی ہی کو مار دیتے۔ دیکھیے اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو بحث میں مزہ نہیں آئے گا۔ بھائی جتنا بڑا دشمن مشرکوں کا رسول تھا، کافروں کا رسول تھا، اتنا ہی بڑا دشمن تو علی بھی تو تھا۔ نہیں رسول ملے مار دیتے علی کو، کمال ہے۔ لیکن بڑے ہوشیار تھے مشرک، بڑے ہوشیار تھے، چونکہ ارادہ کیا کر کے آئے تھے؟ رسول کو مارنا ہے۔ ان کا منشا کیا تھا؟ جڑ ختم کر دو، شاخیں خود بخود
ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ رسول کو مارنے کا پلان اس لیے تھا کہ وہ عین رحمت ہیں، وہ تلوار اٹھا نہیں سکتے، اور علی کو چھوڑنے کا پلان یہ تھا کہ ان کے سامنے ٹکے گا کون؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اب ابو سفیان کو پریشانی ہوئی۔ دیکھیے اسلام کی کئی جنگوں میں یہ شامل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے کافی جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ سے ابتدا بیان کر رہا ہوں، بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ اب اس نے کہا کہ بھائی بڑا گڑبڑ ہو گیا، ہاتھ آئے اور پھر نکل گئے، تھوڑا سی تم لوگوں کی لاپرواہی ہوئی، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ نظر نہیں آئے، لیکن مجھے تو باقاعدہ نظر آئے تھے جاتے ہوئے، تو میں نے کہا تم ہی مار دیتے، ہے نا۔ دیکھیے بہکایا کس طریقے سے، یہ تاریخ کے جملے ہیں اور حقیقت سے انکار نہ کریے گا کبھی۔ تو اب اس نے کہا کہ بھائی دیکھو مکے سے مدینہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، پہلے ہم لوگ ماحول بنائیں، مکے میں مدینے میں اپنے آدمی بنائیں، کچھ آدمی ہمارے بن جائیں گے تو ہم لوگ تجارت کے بہانے جائیں گے اور موقع پاتے ہی نبی کو قتل کر دیں گے، رسول کو۔ یہی ہوا۔ تو ہجرت کے 2 سال تک یہ جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پلان بنایا جا رہا تھا کہ مارنا تو ہے ہی ہے، ایسے نہیں مار سکتے، اس لیے کہ ہر جگہ علی آڑ آ جاتے ہیں۔ اب مدینے میں تو آسانی ہے مارنے کے لیے، لہذا ہجرت رسول کر گئے، تو اب تجارت شروع کی گئی۔ کس چیز کی تجارت پتہ ہے آپ کو؟ کئی تجارت شروع کی گئی، وہ فلاپ، پھر دوسرا بزنس، وہ بھی فلاپ۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا کہ نیت کیا ہے۔ نیت صحیح ہوتی ہے تو بزنس چلتا ہے، اور نیت خراب ہوتی ہے تو صلوات۔ اب عزیزو اس نے آ کے قریش کے سرداروں کو بھڑکایا کہ لعنت ہو تمہاری بہادری پر، لعنت ہو تمہاری سرداری پر، تم لوگ جنگ کیا لڑو گے، ایک آدمی کو تو مار نہیں پائے۔ تیار کیا اس نے۔ اچھا وہ میں نے ساری باتیں چھوڑ دیں جو مولائے متقیان کی سگی پھوپھی جناب عبد المطلب کی بیٹی جناب ناطقہ سگی پھوپھی تھیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ ایک ملک الموت آواز دے رہا ہے کہ اے قریش والو، اپنے اپنے گھر سے نکلو، تمہیں موت بلا رہی ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد اس نے ایک پتھر مارا جو چور چور ہوا، اور اس کے ہر ٹکڑے کافروں کے ہر گھر میں پہنچے، اور پھر ان ٹکڑوں سے آواز آئی کہ نکلو، موت تمہارے نام لکھ چکی ہے۔ اب یہ دیکھیے مذاق کس طرح سے اڑایا گیا اور اللہ نے سزا کیسے دی۔ انہوں نے آ کے اپنے جناب عباس سے بیان کیا، چچا سے، وہ اس وقت جو سردار تھا قریش کے قبیلے کا، عتبہ نام تھا اس کا، میں نے بیان کیا ہے، یہ کسی طرح عتبہ کو خبر مل گئی، تو اس نے آ کے کمال کر رہا ہوں کیا بات کہی ہے سنیں۔ کہتے ہیں بھائی یہ بنی ہاشم کے خاندان کا معیار نہیں سمجھ میں آیا، ابھی تک تو مرد رسول کا دعویٰ کر رہے تھے، اب ان کے گھر کی عورتیں بھی رسول بن گئیں۔ رزلٹ کیا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا، موت منڈرا رہی تھی۔ اس نے کہا 3 دن تک انتظار کروں گا، اور اگر اس کا رزلٹ، اس خواب کی تعبیر نہیں پوری ہوئی تو ہر جگہ خط لکھ لکھ کے کہوں گا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا خاندان جھوٹا ہے، یہ بہکانے آتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ لیکن اس کے بعد اسی بیچ میں سفیان نے سب کو طے کیا اور کہا یہاں سے ہجرت کرو اور چلو مدینے۔ تو اب سب ہر گھر سے لوگ نکلے اور ایک قبیلہ تیار ہوا، مدینے کی طرف چلا۔ تو یہ موت کی طرف نہیں جا رہے تھے تو کیا حیات کی طرف جا رہے تھے؟ یہ موت کی طرف ہی تو جا رہے تھے۔ اچھا صاحب آیا، اب عزیزو روک رہا ہوں قسم خداؤں کی، جو میں نے اس کے واقعات پڑھے ہیں بس اشارہ کروں گا، آج وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ آپ سوچ لیں چونکہ میں آپ کو پوری طرح آمادہ کر چکا ہوں اور پوری طرح گھچ چکا ہوں، اور مجھے اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا آنے کے بعد قبیلہ چلا، عتبہ، شیبہ، ولی بن عتبہ، یہ 3 سردار حوالے کیے گئے۔ اور آنے کے بعد جب رسول کو جبریل نے وحی کیا کہ دیکھو کافر مشرک آ رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو آپ نے رات ہی رات مدینہ چھوڑا
اور مدینے سے 10 میل باہر ایک صحرا میں کہ جہاں پہاڑ بھی تھے غار بھی تھے وہاں خیمے نصب کروائے. کہا دیکھو شہر کے اندر جنگ نہیں ہونی چاہیے, شہر کے اندر خون نہیں بہنا چاہیے. تم مجھ سے یہ کیوں کہتے ہو کہ حسین کربلا کیوں گئے؟ جو کام نانا کر رہا تھا وہی نواسے نے کر کے دکھایا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اچھا صاحب, میں نے کہا نا کہ رسول کے اپنے ہیں کون؟ یہی نا بحث چل رہی ہے. مودتا فی القربہ, رسول کے اپنوں سے محبت کرو. اب ذرا سی مزاج پیش کر رہا ہوں کہ کافر بھی پہچانتا تھا کہ کون رسول کے اپنے ہیں کون رسول کے غیر ہیں, پرائے ہیں. لیکن مسلمان آج تک نہ پہچان سکے کہ رسول کے اپنے کون ہیں. اور اس کی دلیل بھی پیش کر رہا ہوں. آئے اب ادھر مشرکوں کا قافلہ ٹھہرا, ادھر رسول کا قافلہ ٹھہرا. کنواں جہاں پہ پانی کے وسائل تھے وہاں پہ قافلہ روکا گیا. بہت شدت کی گرمی تھی جب یہ جنگ ہوئی. واحد ایک جنگ بدر ایسی جنگ ہے کہ جو سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے کہ وَنَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ أَنْتُمْ ذِلَّةٌ, کہتا ہے کہ میں نے بدر کی جنگ میں مدد کیا ہے. کب مدد کی؟ جب تم ذلیل ہو رہے تھے. واحد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس میں اللہ نے فرشتوں کو مسلمان کی طرف سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا. اب میں نے کہا نا علی کی طاقت کا اندازہ لگائیے گا, اور اگر آپ آمادہ رہے تو انشاءاللہ اس جنگ سے کم اس میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن میں اب وہ مکمل طریقے سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. فقط اصل بات تو اب آئے, مسلمان کتنے تھے؟ مختصر سے مسلمان. اور ان کا لشکر علماء اتفاق نہیں کرتے ہیں, بعض 5000 کہتے ہیں, بعض 4000, بعض 10,000. بہرحال یہ تو طے ہے کہ مسلمان سے زیادہ یہ لشکر تھی. اب ادھر کافروں کا خیمہ, ادھر مسلمانوں کا خیمہ, اور ایک خیمے میں رسول ہے, علی ہیں, جناب حمزہ ہیں, اور جناب حارثہ ابن عبد المطلب ہیں. یہ چند بنی ہاشم کی فرد ہیں جو اس جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہوئی تھی. لیکن عزیزو اب ذرا سی روک رہا ہوں, مشرک کسے کہتے ہیں؟ بت کے پوجنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ 360 خدا تھے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے جو کلمے میں آیت رکھی ہے وہ اللہ واحدن کیوں نہیں رکھا؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ واحدن رکھ کر کلمہ مکمل کر سکتا تھا. مقصد کیا مانے کہ اللہ ایک ہے. یہ اس نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. بھائی اگر آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں, مجھے تفصیل میں نہیں جانا پڑے گا, بھائی اشارہ کر کے آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے غور کیا اللہ اپنا کلمہ اللہ واحدن سے پڑھوا سکتا تھا, مگر لا الہ الا اللہ کیوں رکھا؟ آواز قدرت آئے گی. مقصد یہ ہے کہ پہلے 360 خداؤں کا انکار کرو, اس کے بعد ایک خدا کو تسلیم کرو. اگر اللہ واحدن رکھ دیتے تو مشرک وہ مان لیتے کہ جہاں 360 ہمارے ہیں وہاں ایک یہ بھی اٹیچ کر دو. ہے کہ نہیں ہے؟ مگر قانون شرط کیا رکھی؟ لا الہ الا اللہ, سارے خدا کا انکار کرو, یعنی ان سے نفرت کرو. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ایک اللہ سے محبت کرو. تو جس سے محبت کی جاتی ہے پہلے اس کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. دیکھیے میں جملہ کہہ گیا, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ تو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میرے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کر لو. لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. پہلے جملے میں انکار, اور وہ بھی نفرت کے ساتھ. تو یہ تو اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پہلے اس کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو آج اگر ہمیں آل محمد سے محبت ہے تو پہلے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیج لیتے ہیں, تب جا کے محبت کا حق ادا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر. اب کافروں کا مزاج یہ دیکھ لیں آپ, سنیں کہ جب یہ چلے ہیں وہاں سے تو بت لے کر چلیں. 360 بت خدا تھے, اس میں 4 سردار تھے. 4 سردار تھے, نام لات, منات, حبل, عزا.
یہ چار بڑے بڑے، یعنی کہ تھوڑا اور آسان جملہ کر دوں تاکہ ہمارے جوان بھائی بھی سمجھ لیں، یہ دیوتا تھے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، اہل علم کا مجمع ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، ایک فیمیل اور ایک میل، سمجھ گئے؟ اور آسان کروں، ایک لیڈیز اور ایک، یعنی مذکر مرد کو کہتے ہیں، مؤنث، ارے اب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ چار جو ان کے خداؤں کے سردار تھے، ذرا ان کا بھی میں پیش کر دوں۔ لات مذکر، منات یہ بڑے نامی گرامی لوگ تھے، منات مذکر، حبل مذکر، عزا مؤنث۔ اب ذرا اور آسان کر دوں تاکہ یہ آخری مجمع تک میری بات پہنچ جائے۔ چار دیوتا تھے، ایک دیوی تھی۔ لیکن ذرا مشرک کا مزاج سنیے گا، اور اگر مزہ نہیں آیا تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، پھر مجھے مت ڈھونڈیے گا کہ انتظام صاحب پڑھ کے کہاں گئے۔ تو تین دیوتا، لات، منات، حبل دیوتا، عزا دیوی۔ لیکن اب کمال کی بات تو یہی ہے کہ جب جنگ بدر میں یہ مشرک لے کر گئے ہیں تو کوئی مذکر نہیں، کوئی دیوتا نہیں لے گئے۔ بھائی بتوں کا مزاج کیا تھا کہ جب کسی سے جنگ کرنے جاتے تھے تو اپنے خداؤں کو آگے سجا وجا کے لے جاتے تھے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہائے 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 ہائے۔ بھائی میں کہا سمجھدار مجمع ہے، فقط اشارہ کروں گا، وہ سب سنتیں ہیں، تو اپنے خدا کو وہ سجا وجا کے، یعنی اب آسان کروں، اپنا چناؤ نشان لے کے چلتے تھے۔ بھائی میری قوم کا یہی چناؤ نشان ہے، یہ عرب کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب ذرا ہاتھ جوڑ کر دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان بدر کے مشرکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے لات کو کیوں چھوڑ دیا، منات کو کیوں چھوڑ دیا، حبل کو کیوں چھوڑ دیا، یہ عزا کیوں لے کر آئے؟ بھائی سارے دیوتا کو چھوڑ دیا، دیوی لے کر۔ اسلام کی پہلی جنگ کا نام بدر ہے، اور اگر اس میں کوئی مشرک کسی کو نمونہ بنا کر لے آیا تو وہ بھی مؤنث کو لے کر آیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ بھائی اگر جملہ نہ مکمل ہوا تو میری گفتگو بیکار ہو جائے گی، پھر آخری مجمع تک اور وضاحت کر رہا ہوں تاکہ جملے کی قدر کر لیجئے گا۔ اب آیا مشرک کا سردار اور کیا کہتا ہے مخاطب ہو کر اصحاب رسول سے اور رسول سے، اِنَّا لَنَا عُزٌّ وَلَا عُزَّ لَكُمْ، میرے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں۔ کوئی ایک صحابی بڑھ کر ڈانٹ دیا ہوتا، چپ، یہ کیا فالتو بکواس کر رہا ہے؟ محبت ہی نے تو بولے ہوتے، لیکن وہی بولا جو ہر جگہ بولتا ہے۔ ایک بار اِنَّا لَنَا عُزٌّ وَلَا عُزَّ لَكُمْ، میرے پاس عزا ہے۔ اللہ اکبر، دیوی پہ، مؤنث پہ گھمنڈ۔ نہیں، اگر جملہ نہیں مکمل، اور اس لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ وہ جملہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی قدر کر لیجئے گا۔ اچھا بھائی، ایک بار علی آئے کہ کیا بک رہا ہے تو عتبہ سردار سے، اِنَّا لَنَا عُزٌّ، دیکھو میرے پاس عزا ہے، وَلَا عُزَّ لَكُمْ، تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ ایک بار علی مسکرا کے کہا، اِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ، میرا اللہ میرے پاس ہے جو میرا مولا ہے، تمہارے پاس تو کوئی مولا بھی نہیں۔ دیکھیں، دو جملے کی قدر چاہتا ہوں، وہ دن گیا آج تک مشرکوں کو مولا نصیب نہ ہوئے۔ عزیزو، میں اب روک رہا ہوں مجمع کو، تو اب یہ طے ہو گیا، اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں مشرک لے کر کیا آیا؟ ہائے ہائے، لے کر کسے آیا؟ نمونہ کسے لے کر بنا کر لے آیا؟ میل کے فیمیل، یعنی مؤنث۔ تب یہ طے ہو گیا کہ جنگ میں کسی مؤنث کا لانا یہ مشرکوں کا مزاج ہے، مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ جنگ میں کسی
فیمیل کا آنا، یہ تو مشرکوں کا مزاج دیکھا ہے، کیا مرتب ہوئے ہیں قانون. مجھے وہ جمل نہیں بیان کرنا ہے، سب نکل گیا وقت. اگر ہوتا تو کچھ وہ بھی چلتا، لیکن وقت نہیں ہے. اچھا تو آپ سمیٹ رہا ہوں بات کو. اب ادھر لگا عتبہ، شیبہ، ولی ابن عتبہ، یہ تین اس فوج کے سردار تھے. ننگی تلوار لے کر آواز دے رہے ہیں نا. اچھا یہی ایک جنگ ہے جو دوسرے ہی دن شروع ہو گئی. اتنی جلدی تھی مارنے کی، یہ اللہ پلٹ کر کہتے ہوں کہ اتنی جلدی تھی مرنے کی، ہے نا. اچھا صاحب نکلو، ہے تم میں سے کوئی ہم سے لڑنے والا؟ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ تم تین بہادر تھے، تینوں ایک ساتھ کیوں گئے لڑنے کے لیے؟ کمال ہے عرب کی بہادری کے. یہ مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوں. بھئی عمر الگ اکیلے آیا اور مرحب اکیلے آیا، لڑا اس نے، جنگ کی، ساری باتیں ہیں. لیکن اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تینوں ایک ساتھ کیوں آئے؟ اب یہ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ بھائی عدد ایسی ہے کہ میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اب عزیزو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی دلیل سنیں آپ جنگ بدر کی. ایک بار اصحاب خیمے سے باہر نکل کر آئے اور عتبہ آگے آگے ہے اور دو سپاہی پیچھے پیچھے ہیں. عتبہ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا جنگ کرنا چاہتے ہیں. کہا کون ہو تم؟ کہا ہم انصار میں سے ہیں. کہا واپس چلے جاؤ. کہا کیوں؟ ہم سے نہیں لڑو گے؟ کہا نہیں، ہمیں تم سے لڑائی نہیں کرنا ہے، ہمیں یا تو رسول سے لڑنا ہے یا رسول سے جو قریب ہے. دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، بہت قیمتی جملہ کہہ کر گزر رہا ہوں، آپ قدر کریں گے اس بات کی. ایک نکلا، عتبہ نے کیا کہا؟ واپس جا، ہمیں تو اسے جنگ نہیں کرنا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ مشرکوں کو دشمنی مسلمانوں سے نہیں تھی، فقط رسول اور آل رسول سے تھی. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا صحابی آیا، تھوڑا تگڑا تھا تو سمجھ گیا، بھاپ گیا کہ اب ہم لوگ پہ بجلی نہیں گرنے والی ہے تو فارمیلٹی پورا کر دیا جائے تاکہ محمد کے دل میں کچھ قدر تو ہو جائے. دوسرا نکلا، ہم لڑیں گے تم سے. کب واپس جا، ہم جانتے ہیں کہ تیرے اندر کتنی طاقت ہے. دیکھیے تاریخ کے جملے ہیں، انتظام حیدر کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، ممبر ایک ذمہ داری کا نام ہے. اچھا اسے واپس 7 لوگ آئے، واپس گیا. تو اب رسول نے جناب حمزہ کو بھیجا. توجہ چاہ رہا ہوں، جنگ بدر کے سب سے پہلے شہید کا نام جناب حمزہ ہے. نکلے، ایک بار کمر کسی، تلوار ہاتھ میں لیا. ایک بار عتبہ کی نظر پڑی، چہرے سے جلالت جھلک رہی ہے، نور چمک رہا ہے، ایک ہیبت تو ہے بنی ہاشم کی. پوچھا تم کون؟ کہا میں انا ابن عبد المطلب. اللہ اکبر. آپ غور فرمائیں کہ کس طرح سے جناب حمزہ نے اپنے گھر کی ہیبت کو ثابت کیا ہے. میں عبد المطلب کا بھائی، انا اخی عبد المطلب، اور محمد کا چچا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو. کہا اچھا ہاں تم سے لڑیں گے اس لیے کہ تم رسول میں سے ہو. دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں، ایک آسان کر دوں، ایک سے ہوتا ہے، ایک میں سے ہوتا ہے. ایک سے ہوتا ہے، ایک رسول سے، ایک رسول میں سے باہر کا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب جناب حمزہ لڑے، شہید ہوئے. اس کے بعد حضور سرور کائنات نے حارثہ ابن عبد المطلب کو بھیجا. وہ بھی آئے. پوچھا تم کون؟ انہوں نے بھی بتایا. وہ بھی جنگ کیا انہوں نے، وہ بھی شہید ہوئے. اب آخر میں شیر ذوالجلال، لا فتح کا مصداق، جو کی روٹیوں میں لوہے کی طاقت کا اظہار کرنے والا،
ایک بار انگلائی لے کر جب خیمے سے باہر نکلا تو عتبہ کہتا ہے کہ اس سے ہمیں ٹکر لینے میں تھوڑا سا، دیکھیے بول تو رہے ہیں آپ، لیکن ذرا سی شجرہ اس کا پوچھ لوں۔ کمال ہے، حمزہ نے کیا کہا؟ میں عبد المطلب کا بھائی۔ حارثہ ابن عبد المطلب نے کیا کہا؟ میں عبد المطلب کا بیٹا۔ شجرہ پوچھ رہا تھا نا، لیکن اب دیکھیے یہاں ماحول بدل گیا۔ جب علی آئے تو عتبہ پوچھتا ہے تم کون؟ تم کون؟ تو علی مسکرا کر کہتے ہیں کہ مجھ سے مت پوچھ کہ میں کون ہوں، یہ تلوار دیکھ رہا ہے نا، یہی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ یہ تلوار ہی تجھے بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ جنگ شروع ہوئی اور ظاہر سی بات ہے جنگ ہوتے ہوتے جنگ ختم ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں، پھر اس میں دھوکہ بھی ہوا۔ اب اگر آپ ایک جملے کے اوپر غور کر لیں، نصرکم اللہ ببدر، اللہ سورہ آل عمران میں کیا کہتا ہے؟ میں نے بدر کے دن مدد کی، انتم ذلہ، اس وقت کے جب تم ذلیل ہو رہے تھے، اتنی بڑی فوج، توجہ چاہ رہا ہوں، مارے گئے سب، تینوں کو مولا نے فی النار کیا، تینوں کو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کاٹا، کام ہو گیا، لیکن لشکر اتنے زیادہ تھے کہ وہ رسول کی فوج پہ بھاری ہو گئے۔ انہوں نے سب نے ایک ساتھ ٹوٹ کے حملہ کر دیا، کہ اب تو میرا سردار مارا گیا، یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے، لہذا سب مل کے حملہ کرو۔ اب مسلمان ان قریب جنگ ہارنے والا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ، اسلام سرخرو ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ لڑ رہا ہے جس کی مرضی لے چکا ہوں، جس کے نفس کا سودا کر چکا ہوں۔ اور اب جنگ شروع ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں، اب مشرکین مکہ مدینے سے لتھیڑ کے بھگائے گئے۔ اب کہاں سو رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہی قیمتی جملہ ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو 70 یہ مشرکوں کے لاشیں ملے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، فرشتوں نے مل کے جنگ کیا تھا نا، مارا بھی ہوگا، جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تسلی دی ہوگی، گلے لگایا رہے ہوں گے، یا پیچھے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کسی نے دیکھا ہے؟ اب کمال کی بات یہی ہے، سب سے زیادہ جو پٹا ہے اس میں ابو سفیان۔ کبھی ادھر تماشا پڑتا ہے، پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں، ادھر تماشا پڑتا ہے، پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں، پیٹ پہ گھوسے پڑ رہے ہیں، پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں، ان قریب کھسیا کے اپنے ہی کے اوپر تلوار چلانا شروع کیا۔ ایک چاہنے والے نے کہا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ انہی کا حال نہیں تھا، وہ تو سب سے زیادہ پیٹے، اور جو سپاہی تھے کسی کو ادھر سے پڑ رہی ہے، کسی کو ادھر سے پڑ رہی ہے، اور ایک کوڑے جو مشرکین نے آ کے بیان کیا مکے میں کہ ایک کوڑا تھا جو سن ہماری جسموں پہ پڑ رہا تھا، اور ہم مڑ کے دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آئے، اور ایک سیکنڈ اگر ہمارا پاؤں ٹھہر جاتا تھا تو ایک ساتھ کئی کوڑے پڑ جاتے تھے، لہذا ہم لوگ بغیر بریک کے بھاگے ہیں۔ ہائے ہائے بھائی، اب آپ غور فرما رہے ہیں، گاڑی کا بریک فیل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کا بریک فیل ہو جائے، ہم لوگ بغیر بریک کے بھاگ کے آئے ہیں، اور جب حدود مکہ میں آ کر مشرک بیٹھا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا تجھے کتنی پڑی؟ وہ کہہ رہا تجھے کتنی پڑی؟ اب کوئی بھائی دیکھ تو تھا نہیں رہا تھا، جو 10 کھائے ہوں گے 2 تو بتائے ہوں گے، اور جو 50 کھایا ہوگا وہ کتنا مائنس کرے گا؟ 10 بتایا ہوگا، اتنے میں سب سے زیادہ مار کھانے والا آ رہا تھا۔ آؤ ان سے پوچھیں، ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ ان سے پوچھیں سرکار یہ نیل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ چہرے پہ جو سیاہی ہے دیکھ ہی رہے ہیں، سرکار آپ کتنا پیٹے؟ ہائے 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 ہائے، اب سرکار کیا بتاتے؟ کہا تم کیا پوچھتے ہو، میرے جسم کو دیکھتے جاؤ اور میری چوٹ کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ اب میں روک رہا ہوں، یہ فرشتوں نے جنگ کی تھی، جنگ بدر میں اسلام کی طرف سے جنگ کی، لیکن فرشتوں کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، تب روک رہا ہوں مسلمانوں علی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اس لیے کہ علی کی بہادری کا جو سب سے بڑی اس کی پہچان یہ تھی کہ جو جسم، اب چھانٹے گئے نا، جو جسم کے حصے برابر ملے
اسے الگ کیا گیا، اور جو جسم کے حصے برابر نہیں ملے اسے الگ کیا گیا، جو کئی ٹکڑوں میں تھا اسے الگ کیا گیا، اور جو وزن سے برابر تھے انہیں الگ کیا گیا۔ اب جو گنا گیا تو 36 علی کے ملے، مرے کتنے تھے؟ 70، 34 ان کے ملے۔ ارے کہاں سو رہے ہیں علی کے چاہنے والے؟ گفتگو مکمل کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتوں کو بیان کروں، بس آخری باتیں یہ منزل تک پہنچ رہا ہوں۔ گنا گیا تو 36 برابر والے ملے، ورنہ یہ نہیں مسلمان کہتا کہ کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ علی نے اتنا مارا؟ کمال ہے، یہی تو فضیلت علی ہے جو چھپانے سے چھپتی نہیں۔ دیکھا گیا برابر ہے، یہ علی کا مارا ہوا ہے، اٹھاؤ برابر ہے، علی کا مارا ہوا۔ اب جو کاؤنٹنگ ہوئی تو یہ 36 نکلے، یہ 34 نکلے۔ اب جملہ سن لیجئے علی کی شجاعت کا، مسلمانوں کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ انسان اور فرشتے مل کر مارے تو 34، پھر جملہ دہرا رہا ہوں، انسان اور فرشتے مل کر مارے تو 34 مارے، علی تنہا مارے تو 36 مارے۔ اب جملہ سن لیجئے کہ جب فرشتے اور انسان مل کر علی کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ میدان سے بھاگنے والے کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزو، یہ ہے کمال علی۔ جنگ فتح ہوئی اور اسلام سرخرو ہوا، اس کے بعد جو رسول کے اوپر وحییں نازل ہوئی ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ساری باتوں کو بیان کروں، میں نے گفتگو ختم کر دیا، مختصر سے وقت میں ان ساری باتوں کو میں نے سمیٹا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جنگ بدر جیتی گئی، اس کے بعد احد ہوئی، کل انشاءاللہ اس کا بھی کچھ خاکہ بیان کروں گا، اور گفتگو میں نے آخری منزل سے قریب کر دیا۔ تو علی اس باکمال کا نام ہے کہ جو اپنی بہادری پہ کبھی فخر نہیں کرتا تھا، بہادری علی پہ فخر کرتی تھی۔ علی اس باکمال کا نام ہے کہ جو کبھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرتا تھا بلکہ عبادت علی پر گھمنڈ کرتی تھی۔ علی اس باکمال کا نام ہے کہ جو کبھی اپنی سخاوت پہ گھمنڈ نہیں کرتا تھا، سخاوت علی پہ گھمنڈ کرتی تھی۔ ساری فضیلتیں علی سے اٹیچ ہو کے گھمنڈ کریں، اور علی کبھی گھمنڈ نہیں کرتا ہے۔ بس یہی فرق ہے ہمارے میں اور مولا علی میں کہ ہم کچھ تھوڑی سی فضیلت پا جاتے ہیں تو گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، جہاں فضیلتوں کی دنیا سمٹ کر پاؤں پہ آ گئی ہو تب بھی نہ تو انداز بدلا، نہ تو لہجہ بدلا، نہ تو اخلاق بدلا، نہ تو نیچر بدلا، ساری چیزیں علی کی ویسے ہی رہ گئیں۔ علی آواز دیں گے، میں فضیلتوں کے لیے دنیا میں نہیں آیا تھا، میں کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا تھا، میں تو اسلام کو سرخرو کرنے آیا تھا، میں تو اسلام کو بچانے آیا تھا، میں تو اسلام کو پھیلانے آیا تھا۔ جیسے جیسے اسلام کو عزت دیتا چلا گیا، فضیلتیں میرے پاس آتی چلی گئیں۔ تو فضیلتیں میرے علی کی محتاج رہی ہیں، علی کبھی کسی فضیلت کا محتاج نہیں رہا ہے، اور یہی وجہ تھی، بس مجلس کا آخری جملہ اور اپنی ساری فضیلتوں کو سمیٹ رہا ہوں، یہی وجہ تھی کہ جب علی کو خلافت کی چوتھی منزل حاصل ہوئی اور یہ طے کر کے حاصل ہوئی کہ اب دیکھنا ہے کہ علی بیٹھتے کہاں ہیں، اس لیے کہ فل ہو گئی تھی نا، بالکل فل تھی، کہیں جگہ نہیں تھی، اور علی تو سب کچھ دیکھ رہے تھے مناظر، جب سارے منزلوں کو پاؤں سے روندتے ہوئے معراج کی منزل پہ علی بیٹھے ہیں، تو ایک طویل خطبہ دینے کے بعد، قسم کھا رہا ہوں یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی میں نے پڑھی ہے، ایک طویل، بس جملہ سمیٹ رہا ہوں، آخری جملہ ہے مجلس کا، ایک طویل خطبہ دینے کے بعد اور ایک بار علی مخاطب ہوئے، تم کیا سمجھتے ہو میں فضیلت کے لیے یہاں آیا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں فضیلتوں کا محتاج ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کمال کا محتاج ہوں؟ تم تو نہیں دیکھے تھے کہ سورج کس کے اشارے پہ پلٹا تھا، تم نے نہیں دیکھا ستارہ کس کے دروازے پہ آیا تھا، تمہیں نہیں پتا کہ چاند کس کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہوئے، فضیلتیں سب جانتے ہو، ہم یہاں پر فضیلت لینے نہیں آئے ہیں۔ اور تم یہ مت سوچنا کہ تم نے یہ عہدہ دے کر ہم پر احسان کیا ہے،
ارے علی کا جملہ سن لو، تاریخ کا جملہ دے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ منبر رسول پر بیٹھنے کے بعد جب چوتھی خلافت علی کو ملی ہے تو ایک طویل خطبہ ہے جس کا ہلکا سا ترجمہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے یہاں بیٹھا کر مجھ پر احسان کیا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں صحیح راستہ دکھانے والا مل گیا۔ یہ میرے مولا کے جملے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں حکومت کا لالچی ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں دولت کا لالچی ہوں؟ تم نے کیا سمجھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے؟ اور ایک بار نگاہ امامت نے نظر ڈالی مجمع پر تو ایک بار علی کہتے ہیں اگر میں کھڑا ہو کر اپنی باریک نظر سے اس پر غور کروں تو مجھے سب پتا ہے کہ کون میری محبت میں آیا ہے اور کون میری نفرت میں آیا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد علی نے ان لوگوں کو ایک بار مخاطب کیا جن کی نگاہیں علی پہچان رہے تھے کہ ان کے دل میں میری محبت نہیں ہے، ان کے دل میں میری مروت نہیں ہے، یہ تو یہ دیکھنے آئے ہیں کہ دیکھیں علی بیٹھتے کہاں ہیں، یہ تو یہ پتہ لگانے آئے ہیں کہ علی کریں گے تو کیا کریں گے، اس لیے کہ ممبر کی جگہ فل ہو گئی ہے۔ ایک بار مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مسلمان مورخ لکھتا ہے کہ مسلمان مجمع تھا تو یا ایھا المسلمون کہے ہوتے۔ بھائی اگر آپ بلاغت نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ مخاطب کیا تو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا، اے لوگو جس کو علی کی نگاہ پہچان لے۔ بھائی کیا کہنا، جو میرے علی کی نگاہ میں مسلمان نہ رہا تو وہ میری نگاہ میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد تم یہ مت سمجھو، تم مت سمجھنا، تم تو تعجب کر رہے ہوگے نا، قسم خدا کی کیا بلاغت بھرا مولا نے خطبہ دیا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں، بہت طویل خطبہ ہے مگر مین باتیں بیان کر رہا ہوں۔ تم تو سمجھتے ہوگے نا کہ آج علی نے رسول کی توہین کر دی، تم تو سمجھتے ہوگے نا کہ آج علی نے اپنے رسول کی فضیلت گھٹا دی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ جہاں رسول بیٹھتا تھا وہیں علی بیٹھ گیا ہے۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد علی کے چاہنے والے ہو، اب میرے مولا کا قیمتی جملہ سنو۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک بار لکڑی پہ ہاتھ مارا اور کہا ما ھذہ الخشب، تم کیا سمجھتے ہو یہ لکڑی کی کیا بساط ہے؟ ارے میں نے تو دوش محمد پہ قدم رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تم نے احسان نہیں کیا میرے اوپر، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں صحیح راستہ دکھانے والا مل گیا۔ تم کہتے ہو سمجھتے ہو کہ میں نے رسول کی توہین کیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں نے رسول کی فضیلت گھٹائی ہے، وہ اس لیے کہ میں ان کی جگہ بیٹھ گیا ہوں۔ تمہیں یہاں تو نظر آ گئے ہم، لیکن جہاں نظر آنا چاہیے تھا وہاں نظر نہیں آئے۔ قسم کھا رہا ہوں کہ علی نے ایک ایک کو میں شجرے کے کھڑا کیا ہے، تم آپس میں سرگوشیاں یعنی کانا پھوسی کر رہے ہو، کھڑے ہو۔ لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، قسم کھا رہا ہوں دنیا سبق لے میرے علی سے کہ جو میرے مولا کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، جو میرے مولا کی فضیلت گھٹاتا ہے وہ خود ذلیل اور کمتر ہوتا ہے۔ علی تو اس فضیلت کا نام ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزو معافی چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ دی میں نے، لیکن بہرحال میں بھی آپ کی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی بیان کرتا ہوں۔ بس عزیزو مجھے معاف فرمائیں، اور انشاءاللہ کل کی آخری بحث ہوگی، لیکن کل کی بھی بہت اہم ترین باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج ربط مصائب کے لیے ایک واقعہ سنیں۔ ایک میاں اور بیوی آپس میں لڑ رہے تھے، بیوی میاں سے کہے کہ میں افضل ہوں اور میاں بیوی سے کہے کہ میں افضل ہوں۔ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا میں رسول کا غلام رہا ہوں۔ تو ایک بار بیوی نے کہا تو فقط غلام رہا ہے، میں شہزادی فاطمہ کی کنیزی میں رہی ہوں، لہذا میں تجھ سے افضل ہوں، اور یہ بھی ہے کہ میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ میاں بیوی جھگڑ رہے تھے، وہ کہے کہ تم کہاں بولتی ہو، مجھ سے زیادہ تمہارا مرتبہ نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس جنگ میں رسول کو پانی پلایا، اس جنگ میں جس میں رسول زخمی ہوئے تھے،
تو وہ خون میں نے دھویا تھا، وہ ساری فضیلت بیان کر رہا ہے، اور ادھر اس کی بیوی بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تمہاری فضیلت ہے، مگر جنت میں ہی پہلے جاؤں گی۔ لڑتے لڑتے مقدمہ حضور سرور کائنات کے پاس پہنچا، میاں بی بی لڑتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے۔ اب وہ شکایت ہوئی، حضور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ کہہ رہی ہے کہ میں زیادہ افضل ہوں، اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ مجھے کتنا بڑا مرتبہ آپ نے بخشا ہے سرکار، تو آپ ہی بتا دیں کہ جنت میں یہ پہلے جائے گی کہ جنت میں پہلے جاؤں گا۔ رسول نے مسکرا کر کہا، عبداللہ جنت میں یہ پہلے جائے گی، تو بعد میں جائے گا۔ بردست ادب جوڑا، میرے سرکار وجہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، یہ حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کر چکی ہے، اور وہ شرف کسی محترم کو بھی نہ ملا، لہذا اس نے ایسا شرف پا لیا ہے کہ جس شرف کے آگے کوئی شرف نہیں ہے، لہذا اس بنا پر یہ پہلے جنت میں جائے گی۔ میں یہی کہتا ہوں، جو دائی کا کام کر لے وہ جنت کی حقدار بن جاتی ہے، تو پھر جناب فضہ کا کیا مرتبہ ہوگا، جناب فضہ کی کیا فضیلت ہوگی، اور اسی حسن کے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ جناب قاسم کے بھی حالات پیش کروں گا، لیکن وقت بہت تنگ ہو چکا ہے، اور میں نے اسی لیے کچھ باتیں چھوڑی بھی تھیں، مگر بہرحال بس ایک دو باتیں، چونکہ اصل مقصد مصائب کا ہی رہتا ہے، لہذا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں حسن کا لال کربلا پہنچا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب قاسم کے کربلا پہنچنے کا راز کیا ہے، بس وہ راز بیان کر دوں، اس کے بعد آپ رونے کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، اور وہ راز سنیں۔ امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، ماں سے بیٹے نے جو وعدہ لیا تھا حسن سن رہے تھے، اماں کوئی نہ آئے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، نانا نہیں آئے کربلا، میں نانا سے نہیں مانگوں، کچھ نہیں کہوں گا، بابا کربلا نہ آئے، کوئی شکایت بابا سے نہیں، مگر اماں تم نہیں آؤ گی تو تم سے شکایت کروں گا۔ ماں نے وعدہ کیا تھا، تو دکھیاری ماں روتے ہوئے کربلا پہنچی تھی، کربلا ماں پہنچی تھی۔ جب یہ باتیں ماں اور بیٹے کے درمیان ہو گئیں تو دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے، ایک بار امام حسن کا بچپنا ہے، دونوں بھائی بچپنے کے دور سے گزر رہے ہیں، ایک بار حسن نے کہا، بھیا تو نے ماں سے تو اپنی تمنا پوری کروا لی، لیکن کیا اپنی تمنا مجھ سے بیان نہ کرو گے؟ دیکھیے اللہ اکبر، ابھی کربلا کی منزلیں دور ہیں، لیکن امام ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کچھ نہیں کہا، کہا بھیا، اے میرے حسین، اے میرا چہیتا بھیا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری قربانی میں میرا بھی کوئی حصہ رہے؟ اللہ اکبر، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری قربانی میں میں بھی کچھ شامل ہو جاؤں؟ بھیا آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ کہا بھیا حسین، اگر میں زندہ نہیں رہوں گا تو اگر میرے بیٹے تمہارے ساتھ کربلا جانے کو تیار ہو جائیں تو حسین تم منع مت کرنا، اس لیے کہ یہ محبت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر میری اولاد تم پر قربان نہیں ہوگی تو محشر میں نانا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ لیکن پھر بھی ایک منزل آئی کہ جب جناب قاسم 10 سال کے ہو گئے، ایک بار حسین کی گود میں کھیل رہے تھے، بھائی نے بھائی کو دیکھا، محبت جوش ماری، اور آنے کے بعد ایک فقرہ کہا امام حسین نے امام حسن سے، بھیا یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں سب کو تو کربلا لے جاؤں گا مگر اس کو کربلا نہ لے جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اتنا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ماں ایک لمحہ بھی اس کے بنا رہ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، یہ مولا کا جملہ تھا، اور یہی وجہ بنی وصیت کرنے کی۔ اللہ اکبر، قاسم کس طرح سے کربلا پہنچے ہیں۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے، بھیا
ٹھیک ہے آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ایک ماں کی تمنا بھی کچھ ہوتی ہے، ایک ماں کی کچھ آرزو بھی ہوتی ہے، ایک ماں کی بیٹے سے کچھ امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ میں نے غور کیا ہے، قاسم ایک لمحے کے لیے ماں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ماں اس کی تڑپنے لگتی ہے، بھیا میں قاسم کو کربلا نہ لے جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی ماں اس کی بنا نہیں رہ سکتی ہے۔ اور یہ کہہ کر گفتگو ختم ہو گئی۔ جب مولا کے زہر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کر لگن میں گر رہے تھے، موت کروٹ لے رہی تھی، ہاں آخری ہچکی کا وقت تھا کہ ایک تعویذ لکھی، بیٹے کو قریب بلایا، بازو پہ باندھا، بیٹا جب کوئی مصیبت کا وقت پڑ جائے تو اپنے آقا اپنے چچا حسین کے حوالے کر دینا۔ اللہ اللہ۔ ہاں 2 محرم کو قاسم پہنچ تو گئے اور منزلیں طے ہو رہی ہیں، عاشور کی شب آئی، لیکن قاسم نے وہ تعویذ نہ کھولی۔ لیکن ہاں رونے والوں اب جملہ سن لو اور اب نہ روگے، 7 محرم گزر رہی ہے، بس 2 روز اور میرا مولا مہمان رہے گا، اس کے بعد یہ امام بارگاہ سونے ہو جائیں گے۔ ہاں جن جگہ سے مجلسوں اور ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سناٹا چھا جائے گا، میرا امام رخصت ہو جائے گا۔ اگلے سال کون زندہ رہے نہ رہے، لیکن مولا کا غم دل سے منا لو، پھر محرم لوٹ کے نہیں آئے گا، سال بھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جملہ سنیں، 2 محرم کو کربلا کا قافلہ پہنچ گیا، 7 محرم گزری، تعویذ یاد نہ آئی، 8 محرم گزری، تعویذ یاد نہ آئی۔ لیکن جب شب عاشور کی منزلیں طے ہو رہی تھی اور قاسم چچا کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، چچا تمنا یہی ہے کہ سب سے پہلے میں مقتل میں جا کے شہید ہو جاؤں تاکہ بابا کے سامنے سرخ رو ہو سکوں۔ ہاں میری ماں اور بہنوں، تمہارا بیٹا سلامت رہے، جناب قاسم کے صدقے میں تمہاری اولادیں سلامت رہے۔ 13 سال کیا عمر ہوتی ہے، 13 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، مگر آپ سوچئے قاسم کس طرح سے کربلا میں قربان ہو گئے۔ ہاں صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر نے اذان رخصت کہی اور ایک کوہرام برپا ہوا، اب تو حبیب کی لاش آ رہی ہے، اب تو مسلم کا جنازہ آ رہا ہے، اب تو وہب کی میت آ رہی ہے۔ حسین ان امتحان کی منزلوں سے گزر رہے ہیں کہ ایک بار علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہوئے، بابا مرنے کی اجازت دے دو۔ جوان بیٹا گیا، مقتل میں شہید ہوا، بوڑھے باپ نے بیٹے کی میت اٹھائی، خیمے میں لے کر آئے کہ کچھ دیر میں مشک سکینہ لے کر عباس حاضر ہوئے، آقا اب الاتش کی صدائیں سنی نہیں جاتی۔ اللہ اللہ، میں کیسے وہ جملے بیان کروں، لیکن ہاں رونے والوں، ایک ماں کو پرسہ دینے آئے ہو، ایک ماں کو پرسہ دینے آئے ہو، اس ماں کو کہ جس کا سہاگ تو مدینے اگڑ چکا تھا، لیکن جو بچے بچے تھے وہ کربلا میں قربان ہو گئے، اور اب اس ماں کا کوئی دنیا میں نہیں رہ گیا۔ اس ماں کو پرسہ دے لو، اور اگر آنسو نہ بہاؤ گے تو پھر تم سوچ لینا کہ محشر کے دن پھر حق نہیں ہے کہ شہزادی سے کہو گے اے شہزادی سفارش کرا دو، اس لیے کہ شہزادی پہلے پوچھے گی میرے حسین پہ کتنا رو کر آئے ہو، میرے لال پہ کتنا آنسو بہا کر آئے ہو، رونے والو ارے حق کے گریہ ادا کر دینا، حق کے مجلس ادا کر دینا۔ ہاں ادھر عباس گئے، عباس شہید ہوئے، عباس کا لاشا تو نہ آیا مگر مشک سکینہ سے وابستہ علم خیمے تک آ گیا۔ اب قاسم کی بے چینی بڑھی، اے چچا اجازت دے دو۔ نہیں بیٹا، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیا خبر کہ میں اپنے بھیا سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اللہ اللہ، ایک بار قاسم آئے، 2 بار آئے، جب 7ویں بار جناب قاسم کو یہ اندازہ ہوا کہ ہاں اب اجازت نہیں ملنے والی ہے تو بابا کی وصیت یاد آئی، تعویذ لے آ کر حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جو تعویذ کھولی تو بھائی کی لکھی ہوئی تحریر، بچپنا یاد آیا ہوگا، بچپنے کی محبتیں یاد آئی ہوں گی، آپس کی گفتگو یاد آئی ہوگی۔ اللہ اللہ، ایک بار آنکھوں سے لگایا، رخ کیا جنت البقیع کا، اے میرے بھائیا، آج بھائی کا امتحان کربلا میں ہو رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد سینے سے قاسم کو لگایا، بیٹا میرے بھیا کی نشانی ہو۔ اللہ اللہ، کتنا صدمہ ہوا تھا جناب حسین کے دل پر۔ ہاں لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عباس کی میت پہ گئے، لیکن حسین کو اتنا صدمہ نہیں ہوا۔ علی اکبر کی میت اٹھائی،
مگر حسین کو اتنا صدمہ نہیں ہوا، امتحان کی منزلوں سے گزر رہے تھے، لیکن واحد ایک شہید قاسم ہے۔ بس رونے والوں مجلس تمام ہو رہی ہے، چند جملے سن لو، حق گریہ ادا کر دینا۔ واحد ایک قاسم ہے کہ جس کا صدمہ طاری ہوا تھا، اور اس کی دلیلیں سنیں، اس کا ثبوت سنیں، وہ کب طاری ہوا ہے اور اب مصائب ختم ہو رہا ہے۔ قاسم نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد چچا بھتیجے کو اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کر رہا ہے۔ ادھر خیمے سے زینب رخصت کر رہی ہیں، ہاں جاؤ قاسم جاؤ، جاؤ قاسم جاؤ۔ ماں بھی کہہ رہی ہے بیٹا پلٹ کے مت آنا میرے لال، ارے علی اکبر کی میت آ چکی ہے، خبردار میرے لال مقتل سے پلٹ کے نہ آنا ورنہ یہ ماں زندہ نہ رہ پائے گی۔ اللہ اللہ، مامتا بھی قربان ہو رہی ہے۔ قاسم چلے، حسین شاید کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے، شاید بھتیجے سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک بار قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا 2 قدم آگے بڑھا کہ ایک بار حسین نے آواز دی قاسم ذرا 2 لمحے کے لیے رک جاؤ۔ ہاں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، 13 سال کا قاسم کیسے کربلا میں مارا گیا ہے ذرا آپ سنیں۔ ارے کلیجہ باہر آ جاتا ہے، یقیناً مصائب پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، مصائب سننے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ کربلا کے مصائب میں کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے مناظر کو بیان کر سکے، مگر رونے والوں میری کوشش یہی ہے کہ حق گریہ ادا ہو جائے، مصائب کا حق ادا ہو جائے۔ ایک بار قاسم رکے، مڑے، اور جب مڑے تو خیمے سے ماں نظر آئی، اور ادھر چچا کا اداس چہرہ نظر آیا۔ اللہ اللہ، قاسم نے ایک لمحے کے لیے نہ جانے کیا غور کیا، اور ایک بار مڑ کے کہا چچا قاسم کو کیوں روک رہے ہیں جانے کے لیے، کیوں روک رہے ہیں جانے کے لیے؟ بس عزیزو جملہ سنیے گا۔ ایک بار قاسم کو بلایا، کہا بیٹا ایک لمحے کے لیے گھوڑے سے اتر جاؤ، ایک لمحے کے لیے گھوڑے سے اتر جاؤ میرے لال۔ قاسم گھوڑے سے اترے، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اے میرے لال آخری بار جی بھر کے پیار کر رہا ہوں، اس لئے کہ مجھے پتا ہے پھر تم لوٹ کے نہ آنے والے۔ اور یہ کہنے کے بعد اب جو قاسم گئے، ہاں ارزق شامی آیا، 4 بیٹوں کو قاسم نے فنار کیا۔ اب جو ارزق شامی سے لڑائی شروع ہوئی تو خیمے میں کبھی مرحبا کی صدائیں بلند ہوں، کبھی یا علی مدد کی صدائیں بلند ہوں، لیکن ہاں اللہ اللہ، بھوکا پیاسا 13 سال کا نونہال کب تک لڑتا؟ ہاں رونے والوں مجلس تمام ہو رہی ہے، زخمی ہوا زمین کربلا پہ آیا، آواز دی السلام علیکہ یا اماں، اے چچا بھتیجے کا سلام آخر قبول کر لو۔ رونے والوں مجلس تمام ہو گئی۔ اب 2 جملے ہیں، ارے حسین کو صدمہ کہاں طاری ہوا؟ اللہ اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے میرے پروردگار ان رونے والوں کو سلامت رکھنا، اے میرے معبود ان جوانوں کو سلامت رکھنا، ان بچوں اور بزرگوں کو سلامت رکھنا۔ ہاں رونے والوں اب دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو کہ حسین کے دل پہ صدمہ کتنا بڑا طاری ہوا۔ ادھر حسین اب خیمے سے مقتل کو چلے، ادھر زینب فضہ خیمے میں ہیں، لیکن قاسم کی مرنے کی خبر آئی، ماں کو گھیر لیا، چاہتی ہیں کہ پرسہ دیں، لیکن ایک بار زینب سے دکھیاری ماں نے کہا ارے ام لیلہ نے پرسہ لیا، ارے اس کا تو 18 سال کا بیٹا تھا۔ رونے والوں بس مجلس تمام ہو گئی، اور یہ کہنے کے بعد چونکہ جناب قاسم اس شہید کا نام ہے جو خیمے سے سب سے دور شہید ہوا تھا۔ اللہ اکبر، بس مجلس تمام ہو گئی، خیمے سے کافی فاصلے پہ گرے تھے۔ حسین چلے، علی اکبر کی میت اٹھا چکے ہیں نا، ارے عباس کے لاشا اٹھا چکے ہیں، کہاں طاقت ہے؟ کبھی گرے کبھی اٹھے، اور اب عالم یہ ہے کہ بھتیجے کی میت تک پہنچ جائیں۔ اب علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ ایک بار حسین نے دیکھا کہ پیسر سعد نے حکم دیا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی شروع کر دو۔
بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، حق گری ادا کرو۔ ارے رونے والوں، میرے جوانوں، ارے شہزادی کو منہ دکھانا ہے تو ضرور آنسو بہانا۔ اب حسین چلے، جب دیکھا کہ گھوڑے کی نال بندی ہو رہی ہے اور پسر سعد نے کہہ دیا ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو اس لاشے کو پامال کرو، یہ کان حسین کے، یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک بار پیچھے پلٹ کے دیکھا کہیں دکھیاری ماں تو نہیں سن رہی ہے، کہیں میری زینب تو نہیں سن رہی ہے۔ اللہ اللہ، اے رونے والوں مجلس تمام ہو گئی، ابھی مہدی نکلے گی، زیارت کر لینا، ارے قاسم کو یاد کر لینا۔ جزاکم ربکم، بس 2 جملے، مجلس تمام ہو گئی، 2 جملے۔ 7 محرم گزر رہی ہے، اب نہیں روگے تو کب روگے؟ 7 محرم گزر رہی ہے۔ ہاں پروردگار ان آنسوؤں کو سلامت رکھنا، ان آنکھوں کو سلامت رکھنا۔ اب ذرا دل تھام کے جملہ سنو، جب پسر سعد نے کہا کہ نال بندی کرو اور اس لاشے کو جتنی جلدی ہو پامال کرو، حسین کافی دور تھے۔ پسر سعد نے کہا ارے پسر سعد، قاسم کی عمر دیکھ لے، ارے میرا کمسن لال بڑی نازوں سے پالا گیا ہے، ارے بڑی تمناؤں سے پالا گیا، ارے اس کی لاش پامال مت کر۔ مگر پسر سعد نے نہ سنی۔ ہاں عزیزو، جب دیکھا حسین نے کہ اب گھوڑے تیار ہو چکے ہیں، قاسم کے لاشوں پہ دوڑنے والے ہیں، کہ ایک بار اپنی رفتار تیز کیا، رفتار تیز کیا، اور حسین اپنی پوری کوشش میں ہیں، جتنا ہو سکا دوڑے، لیکن پیاسا تھا، علی اکبر کی میت اٹھا چکا تھا، ارے عباس کے لاشیں اٹھا چکا تھا، ارے انصار کی میتیں اٹھا چکا تھا۔ ایک بار گرا اور ایک بار آواز دیتا ہے قاسم، اے بیٹا، ارے گھبرانا نہیں، چچا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، اے رونے والوں میں کیسے جملے ادا کروں؟ حسین قاسم سے قریب ہو رہے ہیں، جیسے ہی حسین قاسم سے قریب ہوئے، عزیزو جملہ سنیے گا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ قریب ہوئے کہ پسر سعد نے حکم دیا، ارے 40 گھوڑے، اللہ اللہ، 40 گھوڑے دوڑے، ادھر سے ادھر ہوئے، قاسم کی لاش پامال ہونی شروع ہوئی، ارے بوٹیاں اڑی، ایک بار جسم کا ٹکڑا اڑا، ادھر گھوڑے دوڑے، ادھر غریب حسین دوڑا، اور ایک منزل آئی کہ قاسم کا ایک ٹکڑا حسین کی گود میں آیا۔ اے چچا، ارے حسین نے ایک بار سینے سے لگایا، اے میرے لال، چچا کو معاف کرنا، بڑی ہمت کی تھی، اے بیٹا بڑی کوشش کی کہ تمہیں پامال سے بچا لو، اے میرے لال بھائیا سے شکایت مت کرنا، ارے میرے بیٹا میری نظروں کے سامنے تیرا لاشا گھوڑے سے پامال ہو گیا، اے بیٹا میں تمہیں بچا نہ سکا، اب خیمے میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ قاسمہ۔